لیکن جب سی پیک کا آغاز ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2013 میں ہمیں امید تھی کہ اس پر ہم تیزی سے کامیاب کام کر سکیں گے اور چین کے صدر نے 2014 میں پاکستان کے دورے کا اعلان کیا، اور جب پاکستان کے دورے کا اعلان ہوا تو اس وقت عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر لانگ مارچ کے نتیجے میں اس دورے کو ناکام بنایا اور چین کے صدر کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، اور اس دھرنے کے نتیجے میں ہمیں بدقسمتی سے چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرنا پڑا، جس سے سی پیک کم از کم 8-10 مہینے ڈیلے کا شکار ہو گیا اور اس میں تاخیر ہو گئی۔ اب پھر جب عمران خان صاحب نے 4 سال تک سی پیک کو رول بیک کر دیا، سی پیک کو انہوں نے فریزر میں رکھ دیا، اس کو رول بیک کے ساتھ ساتھ متنازع بنانے کی کوشش کی، ان کے وزراء نے سی پیک منصوبے کے خلاف بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کے چین کے سرمایہ کاروں میں بد اعتمادی پیدا کر کے اسے ناکام کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سال میں سی پیک پر کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی، سوائے وہ منصوبے جن پر ہم کام شروع کر گئے تھے، کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ اب پھر 27 جولائی کو 12ویں سی پیک کی جنرل جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے JCC، اس کا اجلاس متوقع ہے، اور اس JCC کے اجلاس کو ناکام بنانے کے لیے وہ ایک بار پھر اسلام آباد پہ لانگ مارچ اور دھرنوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح نومبر کے اوائل میں وزیر اعظم پاکستان کا چین کا دورہ متوقع ہے۔ اس چین کے دورے میں، جس میں سی پیک کو ایک نئی طاقت مل سکتی ہے، عمران خان صاحب اسلام آباد میں دنگا، فساد، دھرنا، لشکر کشی کر کے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک ناکام ریاست کے تصویر میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان میں کوئی بیرونی سرمایہ کاری کے لیے آمادہ نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے وہ IMF کے معاہدے کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کر چکے تھے، اور IMF کے معاہدے پر بھارت نے مخالفت کی اور پاکستان کے اندر PTI نے اور عمران خان نے اس کی مخالفت کی، یعنی کہ بھارت اور عمران صاحب IMF کے معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے ایک پیج کے اوپر تھے۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا جب سیلاب سے تباہ کاری ہوئی تو پوری دنیا میں انہوں نے کیمپین چلائی کہ دنیا پاکستان کی مدد نہ کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی محب وطن اس قسم کے اقدامات کر سکتا ہے کہ جس سے ملک کو اور سیلاب زدہ لوگوں کو ملنے والی امداد کو روکا جائے۔ اور اب تیسرا حملہ وہ سی پیک کے اوپر کر رہے ہیں کہ جب سی پیک کا JCC کا اجلاس ہونا ہے اور پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ چین متوقع ہے کہ جس میں بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو قبولیت مل سکتی ہے، وہ دوبارہ اسلام آباد میں کیپٹل میں دھرنوں کے ذریعے، فساد کے ذریعے، لشکر کشی کے ذریعے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے تو میں دھرنا کال آف کر دوں گا۔ تو میں آج الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اکتوبر 2023 میں منعقد ہوگا، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اگلے 6 سے 8 مہینے سندھ اور بلوچستان کے اندر جو کوئی الیکشن کی بات کرتا ہے وہ ان غریبوں کے ساتھ،
زیادتی کرتا ہے کہ جن کے مکان ٹوٹ چکے ہیں, جن کے سر پہ چھت نہیں ہے, بجائے یہ کہ ان کی مدد کی جائے, ان کی بحالی میں ہاتھ بٹایا جائے, آپ ان کی تباہی کے اوپر اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کریں, ہم نہیں کر سکتے. ہماری ساری توجہ اس وقت ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بحالی پر ہے جو سندھ اور بلوچستان میں خاص طور پہ, اسی طرح جنوبی پنجاب میں, جنوبی کے پی میں, چارسدہ میں, سوا کلام میں اور کوہستان میں بارش کی تباہی اور سیلاب کی تباہی کا نشانہ بنے ہیں. تو اگلے 6 سے 8 مہینے کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا سوائے ان کی بحالی کے عمل کو آگے بڑھانے کے. اور مارچ میں نئی مردم شماری آ جائے گی اور اس سینسس کے بعد 4 مہینے درکار ہوں گے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندی کرنے کے لیے. تو یہ آٹومیٹکلی ٹائم فریم جولائی اگست میں چلا جاتا ہے کہ جس سے پہلے الیکشن کا انعقاد ناممکن ہے انتظامی طور پہ اور عملی طور پہ. تو لہٰذا خان صاحب کے فرمائش کو پورا کرتے ہوئے آج میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں. عمران صاحب, الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوگا, لہٰذا اب آپ اپنی دھرنے کی اور لانگ مارچ کی کال آف کریں, الیکشن کی تیاری کریں, انشاءاللہ تب آپ سے مقابلہ ہوگا. لیکن یہ جو آپ نے اتنی مہم چلائی ہے, یہ مہم آپ نے الیکشن کے لیے نہیں چلائی ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے یہ سندھ اور بلوچستان اور سیلاب کی تباہی کے نتیجے میں جلدی نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ ٹرافی اکتوبر یا نومبر میں کون سی ٹرافی لینے کے لیے یہ تحریک چلائی کہ کسی طرح آپ حکومت کو نکال کے کوئی ٹرافی حاصل کریں, کوئی تقرری اپنے ہاتھ سے کریں. تو یہ سارا اس کا کھیل ہے. اور آپ نے پاکستان کے قومی اداروں کو, پاکستان کی فوج کو بھی اپنی سیاست میں جھونک دیا ہے, جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے فوج, ہمارے افسر, ہمارے جوان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, سیلاب میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کلمہ خیر نہیں ہے تو آپ ان کو مختلف القابات سے بھی نہ نوازیں. اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ ان کے اوپر تیر بھی نہ برسائیں کہ جس سے ہمارے ان جوانوں کی دل شکنی ہو. آپ پاکستان کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو سیاست کا ذریعہ نہ بنائیں. یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے اور وقت کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اس کے اوپر کسی قسم کی سیاست کرنا جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ ایک زیادتی بھی ہے اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنا بھی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ دوبارہ سی پیک کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے اور وہ انتظار کریں گے اپنی باری کا. اور یہ جو الیکشن میں ان کی 2 سیٹیں کم ہوئی ہیں, باقی انہوں نے جیتی ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ یک طرفہ تھا. ہم نے کسی نے اس انتخابی مہم میں لیڈرشپ نے حصہ نہیں لیا, چونکہ ہم سب سیلاب زدگان کی مدد میں لگے ہوئے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان سے توجہ ہٹا کے الیکشنیئرنگ کریں گے تو یہ ہماری بددیانتی ہوگی اور اس ذمہ داری کے ساتھ ناانصافی ہوگی. نہ وزیر اعظم نے, نہ کسی اور شخص نے, نہ ہماری سینئر لیڈرشپ نے اس الیکشنیئرنگ کو ہم نے اپنی ترجیح سمجھا. ہم نے تو صبح سے لے کے شام تک سیلاب زدگان کی بحالی, امداد, اس کام پہ توجہ دی. اور خان صاحب نے بھی جو اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں, ان کے بقول کاش کہ وہ جلسے جلوسوں پہ خرچ کرنے کی بجائے سیلاب زدگان کو دیتے تو 4 ضلع کم از کم آباد ہو سکتے تھے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے, پاکستان کو اس وقت اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے تاکہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کریں, ہم سیلاب کی تباہ کاری کا مقابلہ کریں. ہم ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے ہم اس ملک کے جو مسائل ہیں ان سے مل کر لڑیں تاکہ پاکستان مستحکم ہو سکے اور پاکستان مضبوط ہو سکے. جی دیکھیے,
आप बातचीत वहाँ कर सकते हैं जब कोई आपसे बातचीत करने के लिए आमादा हो। अगर खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि मैं हिंदुस्तान से बात कर सकता हूँ, मैं टीटीपी से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुल्क की अपनी क़यादत जिनको पाकिस्तान के लोग वोट देते हैं उनसे बातचीत नहीं कर सकता, तो इस सूरत हाल में तो हम बेबस हैं। उनके 4 साल वो हुकूमत में थे, किसी एक मसले पे उन्होंने अपोजिशन के साथ इत्तफाक राय नहीं किया। अगर कोई शख्स ये समझे कि वो अकेला दयानतदार है, वो अकेला मुहिब वतन है, बाकी गद्दार हैं, बाकी चोर डाकू हैं, तो ये उसके दिमाग का फतूर तो हो सकता है, ये हकीकत नहीं हो सकती। ये एक नफ्सियाती बीमारी है कि जिसमें कोई इंसान ये समझता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब शैतान है और बाकी सब गलत हैं। देखिए, इस वक्त हमारी अदलिया ने बहुत वाज़े फ़ैसले दिए हुए हैं कि रेड जोन के अंदर कोई डिसरप्शन नहीं कर सकता, और इमरान खान साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी जब 25 मई को वो लॉन्ग मार्च लेकर आए थे। अगर वो पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, मेला ठेला करना चाहते हैं, तो बड़े शौक़ से आएँ। मार्च परेड ग्राउंड है, F9 पार्क है, वहाँ 10 दिन बैठें, 20 दिन बैठें, मेला ठेला करें, म्यूज़िक प्रोग्राम करें, उनको आज़ादी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि वो लश्कर कशी करेंगे, तो ये पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक नहीं है। इसका एक आइन है। अगर उन्होंने हुकूमत लेनी है तो आए कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश करें। अगर उनके पास 172 अरकान है, वो हुकूमत ले लें, हम सुबह उनको पेश कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और आप चाहते हैं कि डंडे के साथ, जत्थे के साथ आप हुकूमत पे कब्ज़ा करेंगे, तो ये 18वीं सदी नहीं है कि जहाँ पे दिल्ली फतह करनी है आपने लश्कर कशी के ज़रिए जाकर। ये 21वीं सदी है। अगर आपके इस असूल को माना जाए तो पाकिस्तान में तो ऐसे इंतहा पसंद ग्रुप हैं कि जो आपसे बड़े जत्थे लेकर आ सकते हैं और वो इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर सकते हैं। तो उनको क्या आपको इजाज़त देंगे कि वो इस्लामाबाद पे जत्थे लाएं और कब्ज़े कर लें और आप दुनिया के सामने तमाशा दिखाएं? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हमें दुनिया को बताना है कि हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं और हमारे रवैये भी ज़िम्मेदार हैं। तो इमरान खान साहब को ये ज़िद और बच्चों वाली सियासत छोड़ के इस अमल के अंदर शरीक होना चाहिए। आइए, अगर आप समझते हैं कि आप बहुत पॉपुलर हैं, आपके पास अक्सरियत है, कौमी असम्बली में आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद दें। लेकिन अगर आप नहीं ला सकते, आपके पास अक्सरियत नहीं है और आप माइनॉरिटी हैं, तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप डंडे के साथ, आप तशद्दुद के साथ, आप लश्कर कशी के साथ सिस्टम को हाईजैक करने की बातें करें। आपको ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप ना टले, आपने लश्कर कशी का रास्ता अपनाया, तो फिर जो लॉ ऑफ लैंड है वो अपना किरदार अदा करेगा। हम इस्लामाबाद को डिफेंड करेंगे, चूँकि इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की रियासत के दफातर हैं। हम किसी ग्रुप को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान का दुनिया में एक बनाना रिपब्लिक का नक्शा बना के पेश करे कि इस मुल्क के अंदर आप हजूमों के साथ आके ऐवानों पे कब्ज़ा कर सकते हैं। जो काम ट्रंप के हमायतियों ने अमेरिका में किया था और आज भी उस पर लान तान हो रही है, तो खान साहब भी वही काम अपने हमायतियों के साथ मिलकर इस्लामाबाद में अगर करना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी जाएगी। थैंक यू।